نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام و سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کے کلمات طیبات تلاوت کیے گئے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے رمضان شریف کی شان بیان فرمائی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اترا، نازل ہوا، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے روشن باتیں اس میں ہیں، واضح احکامات ہیں۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہ حکم بھی ساتھ عطا کر دیا۔ رمضان کا مہینہ شان والا ہے اور روزے رکھنے والا ہے۔ ماہ مبارک خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ پورا مہینہ صحیح طریقے سے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ گزارنا، اس میں نماز تراویح اور روزہ رکھنا نصیب فرمائے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام۔ یا اللہ، روزے ہم پر فرض کر دیے، حلال روزی ہمیں دی، پھل دیے، نعمتیں دیں، تو اب روک دیا کھانے کے لیے، کیا ہمارے واسطے ہی یہ پابندی ہے؟ نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ یا اللہ، اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ دنیا کا کھانا پینا اور اس کی لذتیں چھوڑو، اللہ کا قرب پا لو، وہ نعمتیں ملیں گی جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صاحب الولاق رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا حضور نے رمضان سے ایک دن پہلے، اور فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک بابرکت مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس کے راتوں کا قیام ہے، نماز تراویح وغیرہ یہ نفل قرار دیا ہے، ہمارے پاس یہ سنت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس شخص نے اس مہینے میں ایک نیکی کی نفلی، ایسا ثواب جیسے اس نے فرض ادا کیا ہے۔ اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، اس کو گناہوں سے معافی ملے گی، دوزخ سے نجات ملے گی، اور روزہ دار کے برابر ثواب بھی ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی یہ ثواب دے دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی کا یا ایک گھونٹ دودھ کا، لسی کا دے دے، یا ایک کھجور کا ٹکڑا دے کے اس سے روزہ کھلوا دے، اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اور جو ضرورت مند کو کھانا کھلائے گا پیٹ بھر کر، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلوائے گا، پھر وہ کبھی اس کو بھوک پیاس نہیں لگے گی جنت میں جانے تک۔
فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہلی ہی رات شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ سارا مہینہ کھولے نہیں جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر سارا مہینہ بند نہیں کیے جاتے۔ اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھو، اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے رہو، رکے رہو، باز آ جاؤ۔ اور بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ یہ میری روایت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، اس کا پہلا عشرہ 10 دن پہلے جو ہیں رحمت کے ہیں، 10 دن دوسرے اس کے دوسرا عشرہ مغفرت کا، بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ایک اور روایت میں پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا گیا کہ حضور کسی اچھے عمل کی رہنمائی فرمائیں، میں روزے رکھا کرو، کوئی عبادت اس سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ روزہ سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو ترک کر دینا روزہ ہے۔ اور یہ کہ روزہ کا لفظ جو ہے اردو میں، پنجابی میں تو آتا ہے، عربی میں یہ لفظ نہیں ہے، عربی میں صوم ہے، صاد واو اور میم، اس کی جمع صیام ہے۔ صوم کا معنی رک جانا، باز آ جانا۔ تو شریعت میں روزہ یا صوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک، صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا بالکل بند کر دینا، اور اس کے ساتھ عمل زوجیت بھی ختم کر دینا، روک دینا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کریم جل وعلا نے مہربانی فرمائی اور رات کو مغرب کے بعد اجازت فرما دی، کھانا پینے کھاؤ پیو، ساری رات کھاؤ پیو، سحری تک عمل زوجیت کی اجازت ہے۔ پہلی قوموں پر ایسا ہوتا تھا کہ رات کو افطار کیا، اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اگر لیٹ ہو گئی ہے تو پھر روزہ شروع اگلا ہو گیا، کھانا بھی نہیں ہے، لیکن یہ مہربانی فرمائی، اجازتیں فرمائی۔ روزہ فرض کر دیا، اللہ کس لیے؟ میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیسے پرہیزگار بنیں گے؟ اب ہم دیکھتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے، بندہ بہت نیکوکار نہیں ہے، ہم جیسا گناہگار بندہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے نا، جب کہ سارا دن کھاتا پیتا نہیں ہے، یہاں تک کہ روزہ رکھا ہوا ہے، سخت بھوک پیاس لگی ہے، اپنے گھر میں ہے، کمرے میں ہے، اکیلا ہے، کھانے کا سامان پڑا ہے، پھل فروٹ پڑے ہیں، ٹھنڈا پانی مشروبات پڑی ہیں، فریج میں پڑی ہیں، ہاتھ نہیں لگاتا کسی چیز کو، یار بڑی بھوک لگی ہے، سخت پیاس لگی ہے، گرمی ہے شدت کی، گلا خشک ہو رہا ہے، کوئی چیز لے لو تھوڑی سی، نہیں بھئی میں نے روزہ رکھا ہے۔ کہتا ہے یار روزہ رکھا ہے تو یہاں کون دیکھ رہا ہے تجھے؟ روزہ رکھا ہے نا، کوئی آواز تو نہیں آنی روزہ کھولنے کی، تھوڑا سا توڑنے کی، کوئی چیز کھانے کی آواز تو نہیں آنی کہ باہر جائے گی؟ اگر کوئی چیز کھا لے تو کون دیکھے گا تجھے؟ کہتا ہے جس کے لیے رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس کے بعد روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ معنی یہ کہ باقی چیزوں کے تو بدلہ مقرر کر دیا، اتنا ثواب ہے، اتنی نیکیاں ہیں، کہ روزے کی نہیں کی کہ اتنا ثواب دوں گا کہ تم جانتے ہی نہیں۔ تو کون دیکھ رہا ہے؟ جس کے بعد روزہ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا تصور ہے۔ گھر میں میاں بیوی اکیلے ہیں، خوشگوار موڈ میں ہیں، صورت اچھی ہے، سیرت اچھی ہے، کردار اچھی ہے، پیار بہت ہے آپس میں، صحبت کا چاہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ رکھا تو کوئی دیکھتا ہے؟ ہاں وہ دیکھتا ہے جس کے بعد روزہ رکھا ہے۔ یہ ایک ریہرسل ہے، ایک ریفریشر کورس ہے کہ پورے مہینے میں اچھی طرح تصور پک جائے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب تصور پک جائے تو خود بخود بندہ متقی ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم سوچتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کی نظر میں ہے، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔
اس واسطے یہ تقوی اور روزہ پرہیزگاری ملتی ہے۔ اب یہ کہ بندہ کھائے پیے تو کچھ نہ، عمل زوجیت بھی نہیں کرتا، سارا دن بھوکا رہتا ہے، لیکن نیت نہیں کرتا روزے کی، اب ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ نیت روزے کی نہ ہو روزہ نہیں ہوگا، نماز کی نیت نہ ہو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن نیت کہتے کسے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل سے ارادہ کیا کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ ہو جائے گا۔ دل سے ارادہ کیا نماز پڑھنی ہے، کون سی پڑھنی ہے؟ فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تہجد کی، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ دل سے ارادہ کر لیا، ہو گئی، نیت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن زبان کے ساتھ کہہ لینا بھی افضل ہے، زبان سے بھی کہہ لے تو پھر افضل ہے، بہتر ہے۔ جیسے نیت میں نے نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے وقت، نماز فجر پیچھے امام کی مدر قبلہ شریف کہہ لے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اس طرح روزہ رکھنا ہے تو نیت کرے گا، اگر رات کے ٹائم پہ کرتا ہے تو صبح کو روزے کی، اب صوم غدن نویتو من شہر رمضان، کہ صبح آنے والی صبح جو ہے اس کے روزہ رمضان کی میں نیت کرتا ہوں۔ کسی وقت بھی رات کو کہہ لے، یہ نہیں ہوتا کہ بھی رات کو عشاء کے ٹائم یہ نیت کر لے اب کچھ نہیں کھانا پینا۔ یہ کھانا پینا جو ہے رات کو، اب عشاء کی نماز پڑھ کے آپ یہ نیت کر لیتے ہیں، پھر بھی سحری کا وقت ختم ہونے تک کھا پی سکتے ہیں، اور روزہ سحری کے وقت ختم ہونے پر ہی شروع ہوگا۔ لیکن اس میں احتیاط کرنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ سحری کا وقت ہو گیا، اذان شروع ہو گئی، پھر کھا پی رہا ہے۔ ہمارے کئی احباب نوجوان کہتے کچھ نہیں ہوتا جی، ہوتا تو کچھ نہیں ہے، روزہ نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر کھائے پیے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ روزہ کا مہینہ ہے، نیت نہیں کی رات کو کسی وجہ سے، دن چڑھ گیا، صبح کے 8 بج گئے، مہینہ روزے کا ہے، اب بھی نیت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں کھائی پی، کوئی ایسا کام نہیں کیا روزہ توڑ دیتا ہے تیز سے لے کر، اب بھی نیت کر سکتا ہے رمضان کے روزے کی کہ آج روزہ ہے، نیت کر لے گا اب میں روزے سے۔ ایسے نفلی روزہ ہے، رمضان میں نفلی روزہ تو نہیں ہوتا، کیونکہ رمضان میں تو فرض ادا کرنا لازمی ہوتا ہے پہلے۔ آگے پیچھے کسی اور مہینے میں دن چڑھے، ارادہ کر لے کہ میں نے آج روزہ رکھنا ہے، بے شک دن کے 8-9 بج گئے ہیں، پھر ارادہ کیا پھر بھی روزہ ہو جائے گا۔ بعض روزے ایسے ہیں کہ جن کی نیت رات کو ہی کرنا ہے، ان کے سحری کا ختم ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہوتا ہے، اس میں واجب روزہ ہے۔ واجب کون سا ہوتا ہے؟ واجب غیر معین، اس نے منت مانی اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اب اس کی نیت جو واجب روزے کی ہے وہ ٹائم پہ کرنی ہوگی۔ اگر معین ہے کہ جمعے کو روزہ رکھوں گا، پھر معین نہ بھی کرے، نہ بھی اس سے پہلے کرے، دل چڑھے پر رکھ لے، پھر بھی ہو جائے گا۔ نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ باقی انشاءاللہ تعالی روزے کے مسائل کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کا صدقہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، پورا مہینہ روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔